السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 35 سے 54 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 55 سے 74 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں ہم نے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں سنا کہ ان کے درمیان ایک نیک صفت پائی جاتی ہے۔ وہ صفت یہ ہے کہ جب بےہودہ چیز کو سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، یعنی منہ پھیر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اہل مکہ کی غلط بیانی اور جھوٹ کو بیان کیا گیا۔ اہل مکہ جو بہت زیادہ شرف والے ہیں، ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے زیادہ مقدس برکت والا یعنی کعبۃ اللہ کو بنایا ہے۔ اب وہاں پر لوگ دور دراز سے سفر کرتے ہوئے حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اہل مکہ کو یہ شرف دیا کہ ان کے ساتھ ضیافت یا مہمان نوازی کی جائے۔ اس طریقے سے اہل مکہ اور جو لوگ خوش قسمت ہیں لیکن وہ حق کو قبول کرنے کے لیے دور ہٹتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ یہی تعلیم دیتے رہے کہ تم حق کے راستے کو اختیار کرو، اور جو بہترین راستہ اسلام نے بتلایا ہے اس کو اختیار کرو، کیونکہ تمہاری دنیا و آخرت کی زندگی بہتر بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کو اخلاق و کردار کے زیور سے آراستہ ہونے کی تعلیم دی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے دین کو بدل دیں گے، آپ کے دین کو قبول کر لیں گے تو اطراف و اکناف والے ہم پر حملہ کریں گے اور ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو کیا ہم نے امن والی بستی میں نہیں بسایا ہے، بلکہ وہاں تو ہم نے کئی طرح کی میوے اور کئی طرح کے رزق انہیں عطا فرمائے ہیں، اور اس کے باوجود اگر وہ اندیشہ رکھتے ہیں کہ امن والے اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو لوگ طرح طرح کے غلے بند کر دیں گے، اناج تقسیم کرنے سے روک دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب کا خالق میں ہی ہوں اور ہر چیز کو عطا کرنے والا میں ہی ہوں۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ رکھیں گے تو میں تمہیں ہر طرح کا رزق اور ہر طرح کا اناج عطا کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا
ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ وَمَا رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ فی الحال ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے رسولوں کو بھیجتا گیا، اور ہر رسول اپنی اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ سب سے آخر میں حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول بن کر تشریف لے آئے۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب جو لوگ رسولوں کا انکار کیا کرتے ہیں، قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا کہ بتلاؤ تمہارے پاس کوئی رسول آئے تھے یا نہیں، میرا دین پہنچائے یا نہیں؟ تو اس وقت انکار کرنے والوں پر سکتہ طاری ہو جائے گا اور سب کے سب خاموش رہیں گے، کوئی اس وقت جواب نہیں دیں گے۔ ذلت و رسوائی کے بعد وہ کسی سے کوئی سوال بھی نہ کر سکیں گے۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا، پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے سامنے روبرو حاضر يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون۔ اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا۔ اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ وَقِيلُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا، تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی پوچھ نہ سکیں گے۔ تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ فی الحال ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یکتا و تنہا ہے
اور اسی کے لیے دنیا میں حمد ہے تو آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، تمام مخلوق کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ اے لوگو ذرا غور تو کرو کہ تمہیں دن رات جتنی نعمتیں مل رہی ہیں وہ کون عطا فرما رہا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا بھی کوئی ایسا خدا ہے جو تم کو نعمتیں عطا فرمانے والا ہے؟ تو ہرگز ایسی ذات کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی ہمیں ہر چیز عطا فرما رہا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ القصص کی آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور ان کے سینے میں جو کچھ مخفی ہے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لاوے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ من إِلَٰهٍ غَيْرِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ
إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. کہو تو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لائے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. صدق اللہ العظیم. اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی جانب سے عطا کردہ ہر نعمت پر شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے اپنے مفید مشورے بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں. فرمان الہی ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501. تلاوت میں قارون کے قصے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خیر البشر پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پہ لاکھوں سلام،